بدکاروں کا سہارا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا منجا، بے قصوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاح العام کا مالک انس و جاں، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، عرب کے ناقہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں ان کے پاک کا داڑھی جھڑ رہے ہیں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد باقی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور آگے شاعر فرماتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آئیے میں آپ تمام سامعین کو عشق رسول کے بارے میں چند الفاظ سنانے جا رہا ہوں۔ یعنی رسول کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہے، رسول کی محبت نماز بھی نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول کی محبت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے شخص کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا انبار نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا ڈھیر نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور ارشاد فرمایا اے شخص اگر ایسا ہے تو تم کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کیا شعر لکھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے جو لوح و قلم تیرے ہیں، کیا ہے جو لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب آئیے اور بھی عشق مصطفیٰ کی طرف ڈھلیے، یعنی چہرے مصطفیٰ کا زیارت کیجئے، یعنی نبی کو دیکھنے والا کیا ہی خوب کہہ رہا ہے۔ حضرت جابر نے کہا حضرت چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین۔ حضرت خباب نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین۔ حضرت یونس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین۔ حضرت ابو جہل نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین۔ حضرت طلحہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ حسین۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میرے ابا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا چاند سے زیادہ حسین۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال سارے کائنات سے زیادہ حسین۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ یار غار مصطفیٰ یعنی حضرت ابوبکر صدیق بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر میں کسی کو خوبصورت دیکھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ابوبکر صدقتا تمہارا کہنا درست ہے، تمہارا کہنا سچ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل بھی بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے محمد بن عبداللہ میں نے تم سے زیادہ بدصورت معاذ اللہ میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو دیکھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ابو جہل صدقتا تمہارا کہنا بھی درست ہے۔ صحابہ کرام حیران میں پڑ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دونوں کی بات بھلا کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یعنی ابو جہل نے کہا کہ آپ سے برا میں کسی کو بدصورت کسی کو دیکھا نہیں، تو بھی آپ نے کہا صدقتا یعنی تمہارا کہنا درست ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو حسن و جمال دیکھا نہیں، تو بھی آپ نے کہا صدقتا یعنی تمہارا بھی کہنا درست ہے۔ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میں مثل آئینہ ہوں، یعنی جو جیسا ہوتا ہے اس کو میں ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ ابو بکر بڑا خوبصورت تھا اس لیے میں اس کو خوبصورت نظر آیا، عثمان غنی بڑا خوبصورت تھا اس لیے اس کو میں خوبصورت نظر آیا، مولا علی بڑا
खूबसूरत था इसलिए मैं उसको खूबसूरत नजर आया, उमर फारूक बड़ा खूबसूरत था इसलिए मैं उसको खूबसूरत नजर आया, अनस बड़ा खूबसूरत था इसलिए उसको मैं खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल बड़ा बदसूरत है इसलिए मैं उसको बदसूरत नजर आया, अबू लहब बड़ा बदसूरत है इसलिए उसको मैं बदसूरत नजर आया, उतबा और शैबा बड़ा बदसूरत है इसलिए उसको मैं बदसूरत नजर आया। तो ए देखने वाले, अगर नबी को देखना ही है तो अबू जहल की नजर से मत देखो, अगर नबी को देखना ही है तो अबू लहब की नजर से मत देखो, अगर नबी को देखना ही है तो उतबा और शैबा की नजर से मत देखो, बल्कि अगर नबी को देखना ही है तो अबू बकर सिद्दीक की नजर से देखो, अगर नबी को देखना ही है तो मौला अली की नजर से देखो, अगर नबी को देखना ही है तो उमर फारूक की नजर से देखो, अगर नबी को देखना ही है तो उस्मान गनी की नजर से देखो, क्योंकि अगर मौला अली की नजर से देखेंगे, उस्मान गनी की नजर से देखेंगे, उमर फारूक की नजर से देखेंगे तो हमारे नबी हुस्न और जमाल पैकर भी नजर आएंगे और खूबसूरत भी नजर आएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अबू जहल ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा लेकिन अपनी आंखों के नूर से देखा, अबू लहब ने भी चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा, उतबा और शैबा ने भी चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से देखा, लेकिन अल्लाहु अकबर, उमर फारूक ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा, उमर फारूक ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा, फारूक आज़म ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा, सिद्दीक़ अकबर ने चेहरे मुस्तफा को देखा तो अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि ईमान के नूर से देखा, इसलिए हमारे नबी उसको खूबसूरत हुस्न जमील पैकर भी नजर आए। इसीलिए तो शायर क्या लिखता है कि अबू जहल ने आका को उन आंखों से देखा ही न था, अबू जहल ने आका को उन आंखों से न देखा कि जिन आंखों से सिद्दीक़ व उमर देख रहे हैं, सिद्दीक़ व उमर देख रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आंख वाले तेरे जुबिन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जुबिन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए और वो क्या देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए और वो क्या देखे। लेकिन हजरात, इसमें एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि आयशा ने फरमाई कि हुजूर से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, आमना ने फरमाई हुजूर से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं, उमर फारूक ने फरमाया हुजूर से बढ़कर कोई हुस्न जमाल वाला नहीं, हजरत अली ने फरमाया